ایک اور چیز یہ بھی آتی ہے کہ انسان ایسی چیز کھائے جو اس کی صحت کے لیے اچھی ہے. کئی دفعہ نا آپ کو کچھ چیزوں سے الرجی ہوتی ہے، تو وہ چیزیں جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیزیں حلال بھی ہیں، طیب بھی ہیں، لیکن بس کسی کو الرجی ہوتی ہے. کئی لوگوں کو کیوی سے بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے، کیوی جو فروٹ ہے بہت زیادہ الرجی کرتا ہے کچھ لوگوں کو، تو ان کو وہ چیز بالکل نہیں کھانی چاہیے. تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوئی فلاں سبزی یا کوئی فلاں دال یا کوئی فلاں ملک پروڈکٹس ہوتی ہیں، کچھ لوگوں سے الرجی ہوتی ہے، یا پھر آپ کو کسی خاص فروٹ سے الرجی ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے. پھر وہ حلال ہے لیکن آپ کے لیے وہ طیب نہیں. صحیح. چلے جی. آپ کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا. اور جس پر وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، جس پر میرا غضب حلال ہو گیا، یعنی جس پر میرا غضب ٹوٹا، یقیناً وہ ہلاک ہو گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر چلا، تو یقیناً میں بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں. کھانے کا اور عبادت کا نا گہرا تعلق ہے. جب بھی آپ زیادہ کھا لیتے ہیں تو عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں کیا ایکسپیرینس ہے؟ جب آپ زیادہ کھا لیتے ہیں تو تراویح میں یا عشاء کی نماز میں کیا حال ہوتا ہے؟ یا اگر آپ نے رات کی عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنی ہے، اور اگر آپ نے زیادہ کھایا ہوا ہے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ڈاؤن ہو جاتا ہے نا، سستی سی آ جاتی ہے، اٹھا نہیں جاتا. کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا یار افطاری کے بعد تو اٹھا ہی نہیں جاتا. کیونکہ ہم افطاری میں ون ٹائم میں ہی اتنا ٹھوس لیتے ہیں کہ پھر ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اچھا اٹھنے کی بھی، اور سکت نہیں رہتی کوئی اور کام کرنے کی بھی، اتنی سستی رات میں. تو افطار میں بھی بہترین یہ، اور بہترین چیز کیا ہے کہ آپ چنکس میں کھائیں. افطاری میں کچھ لوگ یعنی افطار چیز ہوتی ہے، اور کچھ لوگ کھانا بھی بالکل ساتھ اکٹھے ہی کھا لیتے ہیں کہ ہم دونوں چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں. تو دونوں چیزوں کو کوشش کریں اکٹھا نہ کریں، اس سے آپ میدے پہ بھی بوجھ ڈال دیتے ہیں اور اپنی آپ کی طبیعت میں بھی سستی آتی ہے. تو اگر ڈفرنٹ چیزیں افطار میں، کچھ لوگ ڈائریکٹ کھانا کرتے ہیں، کچھ لوگ افطاری کے لیے الگ سامان ہے اور دوسرے کے لیے الگ، تو ہونا کیا چاہیے کہ اس میں تھوڑا گیپ دیں، مغرب کی نماز کا گیپ دیں اور اس کے بعد دوسرا کھانا کھائیں. تو یہاں پر عبادات کا اور کھانے پینے کا گہرا تعلق ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ابھی جسٹ ایک ریویژن کے لیے. ثم اہتدیٰ، اور یقیناً یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یعنی سیدھی راہ پر چلایا کن لوگوں کو؟ جو توبہ کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، اور نیک عمل کرتے ہیں. وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اوپر کوہ طور پر بلایا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے شوق میں کیا کر رہے تھے؟ پہلے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں تمہیں پہلے کیا چیز لے آئی اے موسیٰ؟ تم آگے پہلے کیوں آگے اپنی قوم سے؟ یعنی قوم پیچھے ہے، تم پہلے کیوں آگے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ لوگ میرے نشان قدم پر ہی ہیں اے میرے رب. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، میں نے اس لیے جلدی کی تاکہ میرا رب آپ مجھ سے راضی ہو جائے. میں نے آپ کی طرف جلدی کی تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. تو نیکی کے کام کبھی اس لیے جلدی کرنا، وضو پہلے سے کر کے بیٹھ جانا، اسی طرح قرآن کلاس کے لیے تھوڑا سا ارلی آ کے بیٹھ جانا، صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو کچھ نیکی کے کام پہلے کر لینا. ایسے نہیں کہ نمازوں کو آپ وقت سے پہلے پڑھیں گے، لیکن کچھ ایسے نیکی کے کام ہوتے ہیں نا جس کے لیے آپ اچھی تیاری کر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے بس لاسٹ ٹائم، لاسٹ مومنٹ تیاری، اور ایک ہوتا ہے آپ تھوڑا سا پہلے تیاری کرتے ہیں تاکہ آپ چیزوں کو اچھے سے کر سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ چیزیں، یعنی جلد بازی میں دو طرح کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں نا. جب پیپر ہوتا ہے تو دونوں دو طرح کے اسٹوڈنٹس آپ کو ملیں گے، یا یونیورسٹی گوئنگ ہوتے ہیں یا اسکول گوئنگ بھی ہوگا. بڑے اسٹوڈنٹس یعنی دو آپ ڈفرنٹ سینیریوز لائیں. ایک وہ ہیں جن کو جانے کا بہت شوق ہے، پیپر دینے کا بہت شوق ہے، پڑھنے کا بہت شوق ہے، وہ اپنا ٹائم سے اٹھیں گے، ٹائم سے تیار ہوں گے، ٹائم سے جائیں گے. اور دوسرے والے، یا اگر ہم نے 8 بجے جانا ہے تو 7:40 کا الارم ہوگا، یا 7:50 کا بھی مے بی الارم ہوگا، جیسے ہم نے 8 بجے نکلنا تھا. اور پھر بھاگ میں اوہ اچھا، اور سنوز کر کر کے، اور پھر اوہ اچھا اب جلدی سے اٹھے ہیں، جلدی سے چیزیں پک رہی ہیں، اور جلدی سے نکلے ہیں، اور رستے میں جا کے یاد آیا اوہ فلانی چیز تو رہ گئی، فلانی چیز تو رہ گئی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ دو طرح کے ایٹریبیوٹس ہیں. ایک ہوتا ہے اچھی تیاری کے ساتھ تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ چیزیں بھول جائیں، اور ایک ہوتا ہے جی لاسٹ مومنٹ پہ کام کرنا، پھر آپ کے لیے بہت سارے کام کرنے کے چانس نہیں رہتا. موسیٰ علیہ السلام خوب تیاری کے ساتھ پہلے جا کر پہنچتے ہیں، اللہ میں اس لیے جلدی آیا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں، یعنی مجھے ملاقات کا شوق تھا. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بلا شبہ یقیناً تمہارے بعد تمہاری قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈال دیا. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ، اس سامری نے ان کو گمراہ کیا، یعنی اللہ نے آزمائش بھیجی اور سامری نے کیا کیا؟ اس قوم کو گمراہ کر دیا. سامری ایک جادوگر تھا. آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت زیادہ عروج پر تھی، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ جو مقابلہ ہوا تھا جادوگروں کا، کیونکہ جادوگر بہت زیادہ تعداد میں وہاں تھے، سامری انہیں جادوگروں میں سے ایک تھا.
اب یہ تھا تو بنی اسرائیل میں سے، اس لیے نہیں کے ساتھ آ گیا تھا، ٹھیک ہے، تھا یہ فرعونی نہیں تھا، قبطی نہیں تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن اس کے کام اچھے نہیں تھے، جادوگری کا شوق تھا، تو اس نے کیا کیا اپنی قوم کو گمراہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام پلٹے، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، اب ذرا امیجن کریے کہ موسیٰ علیہ السلام اوپر جا رہے ہیں کتاب لینے کے لیے کہ میں جاؤں گا اپنی قوم کو بتاؤں گا اللہ نے کتنی نعمت دی، تورات نازل کی، اور اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کیسے اترے ہوں گے۔ یعنی جب بچے نا بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں، جو والدین ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت والدین کا کیا حال ہوتا ہے، غصہ اپنی جگہ لیکن ایک غم اپنی جگہ ہوتا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، موسیٰ علیہ السلام غضبناک افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف کہ میں ان کے لیے کیا کرنے گیا تھا اور انہوں نے پیچھے کیا کیا، شرک کرنا، سب سے بڑا گناہ۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اس نے کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد وامرتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، تو کیا تم پر لمبا سا گزر گیا تھا، یا تم چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب ٹوٹ پڑے؟ تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی، یعنی تم مجھ سے عہد کیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، تم نے کیسے شرک کر دیا؟ یعنی کیا تم اللہ کے غضب کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا غضب تم لوگوں پر ٹوٹ پڑے؟ معلومہ اخلفنا موعدک بملکنا، وہ کہتے بھی ملکنا، ہم نے اپنے اختیار سے اس وعدے کو خلاف نہیں کیا، ہم نے اپنے اختیار سے یہ وعدہ خلافی نہیں کی، ولکن حملنا اوزارا من زینت القوم، ہم اٹھائے ہوئے تھے زیورات کے بوجھ، ہمارے پاس کچھ زینت کے سامان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بنی اسرائیل غرق ہو رہے تھے نا، ان کی کچھ جیولری اور اس طرح کے سامان، یا پھر جب یہ وہاں سے نکلے تھے تو کچھ سامان ان لوگوں کا ان کے پاس موجود تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مال غنیمت نا آخر سلم کے لیے حلال ہوا تھا، اس سے پہلے حلال نہیں تھا، تو وہ جو قبطیوں کا جو بھی سامان ان کے ہاتھ تھا یہ ان کے لیے بوجھ تھا نا، کیونکہ ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ قوم کے زیورات تھے، زینت کی چیزیں تھیں جو ہم پر لادی ہوئی تھی، یعنی ہمیں اس کا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ فقذفناها، ہم نے اس کو پھینک دیا، فکذلک القی، پھر اسی طرح سامری نے بھی اس سامان میں کچھ ڈالا، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، بس اس کے لیے اس نے ایک بچڑا نکالا، یعنی اس کو ڈھال کر اس نے ایک بچڑے کی شکل دے دی، فقالوا هذا الہکم والہ موسیٰ فنسیٰ، اور اس کے بعد اس نے ہمیں کہا تھا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا الہ ہے، اور موسیٰ تو تمہیں وہاں جا کر بھول گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا تھا، 40 ڈیز لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور انکریز کیا، پیچھے قوم آزمائش میں پڑ گئی، انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا، قوم کے 3 گروہ بن گئے تھے، اس میں سے ایک گروہ نے ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے بات نہیں، تو انہوں نے کہا وہ تمہیں بھول بھال گیا، بس ٹھیک ہے یہ تمہارا الہ ہے اور یہی موسیٰ کا بھی الہ ہے، موسیٰ تو تمہیں جا کے وہاں بھول گیا۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ بچڑا نہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا تھا، نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا تھا، یعنی اس کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا، انہوں نے کیسے اس کو الہ مان لیا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اور ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے لوگو یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، میری بات مانو، میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میرے حکم کی اطاعت کرو، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں میری بات سن لو۔ یعنی ہارون علیہ السلام نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی جانے کے بعد اپنی ذمہ داری کا حق ادا کیا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا کہ آپ میری بات میری قوم کو سمجھائیں گے، اگر وہ کسی غلط کام پہ جائیں، تو ہارون علیہ السلام نے اپنا کام پورا کیا۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، انہوں نے کہا ہم تو اسی کے پرستش پر جمے رہنے والے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے نا وہ یہ بت اور یہ چیزیں دیکھا کرتے تھے فرعونیوں کو کرتے ہوئے، تو جب یہ غلام تھے نا تو ان کی سوچ بھی ایسی ہی تھی، تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ وہ بتوں کے آگے جھک رہے ہیں، تو ان کے دل میں بھی یہ خیال آتا تھا ہمارا بھی کوئی بت ہوتا ہم بھی جھکتے ہیں۔ یہ وجہ کہ جب بنی اسرائیل ان کو لے کر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے رستے میں، انہوں نے دیکھا بتوں کو، تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی ایسا الہ بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پہ کتنا غصہ آیا، اب بھی ابھی فرعون تمہاری نظروں کے سامنے ڈوبا ہے اور پھر تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو وہاں پر کیا تھا، وہ جو دل میں ایک چیز تھی نا، ایک خواہش تھی، وہ خواہش یہاں پر اپنے لگی۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو ان کے یہ لوگ بھی شیر ہو گئے کہ اچھا وہ جب اب اپنی خواہش ہے نا اس کو پورا کریں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا والدین کوئی کام نہیں کرنے دیتے، آپ نہیں کرتے آپ نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی والدین آپ سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ آپ کی ایکٹیویٹیز پہ نظر نہیں رکھ پاتے، تو آپ اپنے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کام، یعنی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، والدین نہیں بھی ہیں، کوئی بڑے نہیں بھی ہیں، لیکن اللہ تو موجود ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔
قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، اس نے کہا ہم تو اس کی پرستش پر جمے رہیں گے۔ عاکفین عکوف سے نکلا، اعتکاف بھی اسی سے ہے، جم کر تعظیم کے ساتھ کوئی کام مسلسل کرنا، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے، یعنی ہم تو اس بچڑے سے ہلیں گے نہیں جب تک موسیٰ علیہ السلام خود آ کے نہ کہہ دے کہ ہاں میں آ گیا ہوں اور اب اس کی پیروی نہ کرو۔ قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، ما منعک اذ رأیتهم یضلون، تمہیں کس چیز نے روکا تھا، یعنی تمہیں کس چیز نے روک دیا جب تم نے ان کو دیکھا یہ گمراہ ہو رہے ہیں، یعنی تم نے ان کو کیسے شرک کرنے دیا؟ اللہ تتبعنی افعصیت امری، تو تم میری پیروی نہ کرتے ہو، اور کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی، تم نے میری بات نہیں مانی، کیا میں نے تمہیں پوائنٹ نہیں کیا تھا؟ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اب موسیٰ علیہ السلام نے نا ان کو داڑھی سے اور ان کو سر سے پکڑا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، یہ نہیں کہا اے میرے باپ کے بیٹے، ماں کے بیٹے کیوں کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کے رحم آ جائے، تھوڑا سا وہ سختی کم کریں، کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے، تو میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرے سر کو، یقیناً میں ڈرا، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں اس بات سے ڈرا کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا، یعنی میں نے ان کو بڑا سمجھایا تھا، اب کیا قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے ہیں، اس وجہ سے زیادہ پھوٹ اور قتل اور اس چیز کے اندیشے سے میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے تمہارا انتظار کیا، یعنی میں نے ان کو سمجھایا تھا، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، لیکن یہ لوگ بات نہیں مانی۔ قال فما خطبك یا سامری، اب موسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ سامری کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر بتا دیا تھا کہ سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کیا، اس کا انہوں نے کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ قال بصرت بما لم يبصروا بی، اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی، یعنی مجھے کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جو ان لوگوں کو نظر نہیں آئی، فقبضت قبضا من اثر الرسول، تو میں نے رسول کے نقش قدم میں سے ایک مٹھی اٹھائی، یعنی میں نے جبرائیل علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا اور جو ان کے قدموں کے نشان تھے جس مٹی پر پڑے تھے، میں نے اس مٹی کو اٹھا لیا، فنبذتها، میں نے وہ مٹی اٹھائی اور اس کو پھینکا، وکذالک سولت لی نفسی، یعنی میں نے وہ بچڑے میں اٹھا کر میں نے اس مٹی کو پھینکا، بچڑا بولنا شروع ہو گیا، اور اسی طرح میرے نفس نے میرے لیے یہ کام بڑا آسان کر دیا، یعنی مجھے بڑا خوشنما لگا یہ کام کرنا، اس لیے میرے لیے یہ کام آسان ہو، میں نے یہ کام کیا۔ اب اس نے واقعی ایسا دیکھا یا اس نے بات گھڑی، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ قال فاذهب، اس نے کہا جاؤ، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، یقیناً دنیا کی زندگی میں تمہاری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، لا مساس، مجھے ہاتھ مت لگانا، کہتے ہیں کہ اس کو ایسی سکن کی ڈیزیز ہو گئی تھی کہ اگر کوئی اس کو ٹچ بھی کرتا تھا نا تو اس کو سخت تکلیف ہوتی تھی، تو لوگوں سے دور رہتا تھا، اور کوئی اس کے قریب بھی آنا چاہتا تو کہتا تھا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، مجھے ہاتھ نہیں لگانا مجھے ہاتھ نہیں لگانا، لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے قطعاً ٹالا نہیں جائے گا، یعنی آخرت میں بھی تمہیں عذاب ملے گا، وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور اپنے معبود کو ذرا دیکھو جس پر تو مجاور بن کے بیٹھا ہے، عاکفاً اعتکاف کر کے بیٹھا ہے، لَنُحَرِّقَنَّهُ، اب ہم اس کو جلائیں گے، ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ، پھر ہم اس کو اڑا دیں گے، فِي الْيَمِّ نَسْفًا، سمندر میں اڑاؤں گے، یعنی ہم اس کو سمندر میں ڈال کر اس کی راکھ بھی اڑا دیں گے، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہے تمہارا وہ خدا جس کو تم نے لوگوں کے لیے خدا بنایا، یہ ہے تمہارے خدا کی حقیقت، یہ ہے تمہارے الہ کی حقیقت جو تم نے لوگوں کے سامنے بنایا ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اس بچڑے کو جلایا اور پھر اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا، لما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یقیناً تمہارا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے، وسع کل شیء علما، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام اس کو توڑوا کرتے ہیں پھینکوا دیتے ہیں، کیونکہ پھر یہ ہوتا کہ پھر وہ کسی کے ہاتھ لگتا، پھر کسی کے دل میں بڑی تعظیم آتی ہے، پھر وہ چیز سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا لوگوں کی نظروں سے بھی دور، كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم آپ کو ان کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں یقیناً جو پہلے گزر چکے ہیں، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا ہے، وقد آتیناک من لدنک ذکر، اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا ہے، یعنی قرآن، من اعرض عنہ، جو اس ذکر سے منہ موڑے گا، فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، تو وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے، تو کیونکہ جب اس ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کیسی زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرے لیے کیا چیز اچھی ہے، سنت کے مطابق کون سا عمل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کن احکامات کا حکم دیا اور کن سے روکا ہے، تو جب اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو انسان ایسے زندگی گزارے گا جیسے وہ خود چاہتا ہے یا جیسے اس کو سمجھ میں آتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو کئی دفعہ ہم نیکی کے کام کرتے ہیں بظاہر، لیکن وہ نیکی کے کام کیا ہو جاتے ہیں ظاہر میں،
ملٹی پلائی بائی زیرو، اور ہمیں احساس خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن ان کے لیے ایک بڑا بوجھ ہوگا، یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اس حال میں ہم مجرموں کو جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ نیلی آنکھیں، یہ محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی پڑ گئی، کبھی آپ نے سنا ہونٹ نیلے پڑ گئے؟ کیونکہ جو ہونٹ نیلے پڑنا ہے نا، یہ کہتے ہیں آنکھیں نیلی ہونا، یہ ایک محاورے کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ نیلے ہونٹ ہونا یہ خوف کی علامت ہے، جب انسان شدید خوف والی کیفیت میں ہوتا ہے نا، تو انسان کے ہونٹ ایسے نیلے پڑ جاتے ہیں نا، رنگ نیلا پڑ گیا، تو یہ والا، یا پیلا پڑ گیا، یلو بھی یوز کرتے ہیں، اور نیلا بھی باقاعدہ نیلے ہو جاتے ہیں انسان کے ہونٹ۔ تو کئی دفعہ نا اس طرح خوف اور ڈر سے ایسا ہوتا ہے، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور اس دن ہم حال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، یعنی وہ شدید خوف کی کیفیت میں، یتخافتون بینہم، وہ آپس میں چپ کے کہیں گے، الا بسم اللہ عشرا، دنیا میں تو بس 10 دن ہی رہ کے آئے، یعنی دنیا تو ختم ہوگی، وہ تو صرف 10 روزہ تھی۔ نحن عالم بما یقولون اذ یقول امثالهم طریقۃ الا بسم اللہ یوما، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے جب ان میں سب سے بہترین رائے والا کہے گا نہیں بلکہ تم صرف ایک دن ٹھہرے ہو، 10 دن تو بہت زیادہ ہے، ایک دن شاید ٹھہر کے آئے ہو، وہ یسألونک عن الجبال، اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا قیامت والے دن، فقل، ان سے کہو، یانسفها ربی نسفا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اڑا کر بکھیر دے گا۔ ینسف، نسفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو راکھ بنا کر اڑانا، جب کوئی چیز راکھ ہو جاتی ہے، کبھی کسی نے کاغذ جلایا ہو، کاغذ جلانے کے بعد آپ نے دیکھا ذرا سی بھی ہوا چلے تو کاغذ بکھر کے وہ ہو جاتا ہے دور، ہے نا، اتنا ہلکا ہو جاتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اتنے مضبوط جو جمے ہوئے پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو راکھ بنا کر اڑا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، یعنی جو زمین ہے وہ کیسے بن جائے گی، جیسے میدے کی روٹی، تو یہاں پر چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اب اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا، یعنی زمین بالکل پلین ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جیسے میدے کی ہوتی ہے نا روٹی، بالکل ایسے سیدھی ہو جائے گی وہ روٹی کی طرح، یہ زمین ہو جائے گی بالکل سیدھی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، کسی میں کوئی گجی نہ ہوگی اور آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی، کسی کی آواز نہیں، فلا تسمع الا همسا، چنانچہ آپ سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سن سکتے ہیں۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا، اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما، وہ سب جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب علم، یعنی وہ اور دوسرے لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور تمام چہرے اس زندہ قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے۔ وقد خواب من حمل ظلما، اور یقیناً نامراد ہو جائے گا وہ شخص، لوزر رہے گا وہ شخص جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہو، یعنی جس نے جتنا زیادہ ظلم کیا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ لوزر کنسیڈر ہوگا وہاں پہ، کیونکہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کی شکل میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پورے صراط میں انسان کے پاس صرف ایمان کے مطابق روشنی ہے، جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اتنی اس کے پاس روشنی ہے، اور ظلم اندھیروں کی شکل میں ہے۔ تو کہاں یہ کہ بال سے باریک ایک چیز کے اوپر چلنا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ایک سٹیپ، اگر تھوڑی سی موٹی ہوئی سیڑھیاں ہو نا، کسی نے دیکھا ہوگا جب سیڑھیاں آپ کی بڑی بڑی ہوتی ہیں تو اس پہ بھی کئی دفعہ اگر آپ کے پاس، یعنی کئی دفعہ آپ چڑھے بھی ہوتے ہیں لیکن اگر لائٹ نہیں ہوتی نا تو کئی دفعہ آپ صحیح طرح چڑھ نہیں پاتے ہیں، پھر آپ موبائل کی ٹارچ سے آن کرتے ہیں تو اب آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ اچھا آپ کچھ نظر آ رہا ہے، ذرا امیجن کریں کہ موبائل کی ٹارچ سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف انسان کے اعمال، انسان کے ایمان کا نور ہوگا، ورنہ صرف ظلم کیا ہوگا، اندھیروں کی شکل میں، اور نیچے کیا آگ، جہنم کی آگ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، کہ جو نیک عمل کرے گا اور مومن بھی ہوگا جو نہ تو کسی ناانصافی سے ڈرے گا اور نہ کسی حق تلفی سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہترین معاملہ کریں گے، لیکن اس نے کیا کیا ہوگا دنیا میں، عمل نہیں کیا ہوگا، ایمان کی حالت میں نیک عمل، اس کا مطلب ہے ایمان کے بغیر نیک عمل قابل قبول نہیں۔
وہ ضائع ہو جاتے ہیں اگر ایمان نہ ہو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں ہم نے ہر حکم سے طرح طرح کی کچھ وعیدیں بیان کی، شاید کہ لوگ ڈر جائیں، یا قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ یعنی طرح طرح سے مثالیں آتی ہیں، واقعات آتے ہیں کہ سکھانے کے لیے جو اللہ ان تمام چیزوں کو کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے ہر حال میں رجوع صرف کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو منع کریں کہ نہیں، آپ ایسا نہ۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ تم بار بار میرے پاس کیوں نہیں آتے، یعنی تم زیادہ زیادہ وہی لے کر میرے پاس آیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ قرآن کو لینے میں جلدی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو کئی دفعہ آپ کوئی کورس جوائن کرتے ہیں، جیسے آپ نے یہ والا جوائن کیا ہوا ہے، یا کوئی اور آپ ریگولر کورس جوائن کرتے ہیں جس میں ڈیلی تھوڑا 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 پڑھتے ہیں قرآن کو، لیکن آپ کبھی کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ایک دفعہ میں پورا کرا دیں۔ تو جب ایک دفعہ میں پورا ہوگا تو کیا ہوگا؟ علم اندر نہیں اترے گا، تو بس باہر سے ہی آئے گا اور باہر ہی نکل جائے گا، وہ اندر نہیں اترے گا۔ وقل ربی زدنی علما، تو آپ اپنے لیے کیا دعا مانگے؟ علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ بھی یہ دعا مانگے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ربی زدنی علما، ہم سب بھی یہ دعا مانگے۔ آپ لوگ بھی اس دعا کو پڑھیے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ہم نے تاکید کی تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔ کیا بھول گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن کیا ہوا؟ شیطان نے بہلا پھسلا کر ان کو اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا، اور ان سے جھوٹے وعدے کیے اور ان کو جھوٹی باتیں بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نا ریزن بتانا ہے کہ کیوں ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دیں، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اس میں اور نہ ننگے رہو گے، یعنی تمہاری باڈی بھی کور ہے، تم جنتی لباس پہنا ہوا ہے، اور تمہیں یہاں بھوک بھی محسوس نہیں ہوگی۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے نہ تمہیں دھوپ لگے گی، یعنی دنیا میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، آپ کپڑے بھی سلواتے ہیں، اسی طرح دھوپ بھی زیادہ ہوتی ہے یا بارش کا بھی موسم ہے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا تمہارا دشمن ہے، لیکن شیطان نے آہستہ آہستہ، وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے بار بار خیال کرنا۔ کئی دفعہ نا پہلی دفعہ جھٹکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی اور طرح آتا ہے، پھر وہ کسی اور طرح آتا ہے، وہ ہار نہیں مانتا، کہتا ہے کسی طرح بس میں نے اس بندے کو نہیں چھوڑا۔ وسوسہ، وسوسہ اس میں نا دیکھیں ورڈ دو دفعہ آ رہا ہے نا، واو سین واو سین، تو عربک میں نا ایک بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ورڈ جو ڈبل کر کے آتے ہیں نا، اس میں نا دوبارہ دوبارہ کسی چیز کا یعنی اثر پایا جاتا ہے، جیسے زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالہ، زلزلہ میں کیا ہوتا ہے؟ بس زمین ایک دفعہ موو کر کے رک جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کہتے ہیں زلزلہ آیا ہے، تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر کے لیے بار بار جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ زلزلہ، زائلام زائلہ دو دفعہ آیا ہے، تو ان ورڈز میں نا کیا پایا جاتا ہے؟ بار بار ہونے کی صفت۔ تو وسوسہ، واؤ سین دوبارہ دوبارہ، یعنی ایک دفعہ یہ نہیں کہ اچھا مایوس ہو کے بیٹھ گیا، نہیں اس نے میری بات نہیں سنی، ایک طرح دوسری طرح تیسری طرح، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ پہلی دفعہ کوئی خیال چھٹک دیتے ہیں، اور پھر جب وہ دوسری دفعہ آتا ہے آپ پھر کہتے ہیں اچھا کوئی حرج تو نہیں ہے ویسے، اور پھر آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کام میں دوبارہ پڑ جائیں، یہ اس کی ٹرکس ہوتی ہیں۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، بار بار آ کے بار بار آ کے، قال یا آدم، کا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں کہ جس کو کھا کر کبھی بھی تم نہیں مرو گے، اور نہ تمہاری بادشاہت پرانی ہوگی، یعنی تم ہمیشہ اس طرح رہو گے۔ تو وہ جو ہمیشہ رہنے کی چیز ہے نا، یہ انسان کے دل میں ایک شدید شوق ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، لمبی لمبی عمر رہنا چاہتا ہے۔
چیزوں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ فَأَكَلَا تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا اب کیا ہوا، جنت کا لباس چلا گیا، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی۔ وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا لیکن حیا اندر تھی، جنت کا لباس ضرور چلا گیا، حیا نہیں تھی۔ فوراً سے وہ دونوں کیا کرنے لگے، اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، من ورق الجنہ یعنی جنت کے پتے سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی بات میں نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئی، یعنی جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات اس طرح نہیں مانی جیسے کہی گئی تھی تو وہ اپنی راہ گم کر بیٹھ گئی۔ لیکن فوراً کیا ہوا، احساس، میں نے غلطی کی، اور جب احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی تو فوراً پلٹے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا فرسٹ بارے میں، فتح لپک کر لیے کلمات، دوڑ کر لیے۔ کئی دفعہ انسان کچھ غلطی کر بیٹھتا ہے، جب احساس لایا جاتا ہے تو انسان شدید ندامت کا اظہار اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا تواب، ثم استوى، پھر اللہ نے اس کو چن لیا، یعنی جب انہوں نے لپک کر اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ کے حضور اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، کس چیز کے لیے، نبی بنانے کے لیے۔ فتاب علیہ اس پر توجہ فرمائی، اس کی توبہ قبول کی، وہدا اور اس کو ہدایت دی، تو اللہ بھی کامل ہے جنگا۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے سے اتر جاؤ، بعد میں دوست تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، پھر اگر واقعی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی اور جو کوئی اس ہدایت کو فالو کرے گا، پیروی کرے گا، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اس کے برعکس وہ جو میری ہدایت سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا تو میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گی۔ یعنی جو بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اوپر دنیا کی زندگی تنگ کر دیتی ہے، یعنی اس کی زندگی میں یہ مال بہت ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، معیشت سے مراد صرف مال نہیں ہے، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے اللہ کے نافرمان ہے لیکن مال بہت زیادہ ہے، تو مال مراد نہیں ہے، صرف معیشت، رہن سہن، یعنی سکون نہیں ہوگا لائف میں، ڈسپلین ہوگا، ڈپریشن ہوگا، پریشانیاں ہوگی، ون کا تنگ کر دیں گے زندگی۔ ونقشر ہو جو ہماری قیامت عام اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا وہ کہے گا میرے رب نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آتی تھی، تم نے انہیں بھلا دیا، اس طرح آج تمہیں بھی بلایا جا رہا ہے، یعنی تم نے آیات کو ویلیو نہیں کیا، آج تمہاری کوئی ویلیو نہیں، آج تمہاری کوئی بیٹی نہیں ہے، آج تمہاری طرف کوئی نظر نہیں کر رہا، تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون کیا تو کیا ان لوگوں کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی لوگوں کو ہلاک کر دیا، یمشون فی مساکنہم جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ تو بھی یہ خیال آتا ہے کہ جن گھروں میں ابھی ہم رہ رہے ہیں انہی گھروں میں پرانے وقتوں میں کچھ اور لوگ رہتے ہوں گے اور ہم ان کی جگہوں پر اب رہ رہے ہیں، تو اس میں کیا نشانی، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى اور اگر آپ کے رب کی جناب سے ایک بات نہ ہوتی اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو عذاب ضرور لازم ہو جاتا ہے، یعنی جب یہ عذاب مانگ رہے تھے لوگوں کا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب ڈال دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، ہر وقت عذاب نہیں آتا بلکہ اللہ تعالیٰ شروع میں حجت تمام کرتا ہے، ان کو موقع دیتا رہتا ہے شاید وہ سدھر جائیں، جب وہ نہیں سدھرتے پھر ان کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے اور پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
چنانچہ آپ ان باتوں پر صبر کریں جو یہ آپ کو کہتے ہیں، صبر کریں، کیونکہ جب بھی آپ کوئی کام کریں گے نا، لوگ کبھی بھی باتیں کرنا نہیں چھوڑتے۔ کبھی کسی نے بڑی لیوش کو شادی کی تو آپ کو لگتا ہے سب لوگ بڑے خوشی خوشی ہو کے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے بڑی کوئی لیوش شادی کی تو لوگ کیا کرتے ہیں، اتنا خرچہ کیا، اتنی جو ہے نا پیسہ پانی کی طرح بہایا، اتنی فضول خرچیاں کی۔ اب پیسہ تھوڑا خرچ کریں اور نارمل بندوبست کریں، یہ کیا نہ نا کھانا ہی صحیح نہیں، اور کھانا اچھا بھی رکھیں تو کیا ہوگا، اچھا اتنی ڈشز تھیں، بڑی پیسے خرچ کیے ہیں، ویسے بڑا اصراف کرنے والے فضول خرچ ہے۔ اور اگر کم ڈشز ہوں گی، یہ کیا دو چیزیں تھی بس، ذرا نہیں مزہ آیا۔ لہنگا مہنگا ہے تو او اتنا مہنگا، کیا ضرورت ہے، ایک ہی دفعہ پہننا ہوتا ہے۔ اور اگر سستا سا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ دلہن کون سی ہے، عام سے کپڑے تھے، لوگ نہ کبھی باتیں کرنا نہیں چھوڑیں، کبھی بھی نہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا، صبر علامہ جو وہ کہتے ہیں، تو سب ہم بھی ربی کا قبل طلوع شمسی و قبل غروب، آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، صبر کریں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، کب کب، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ یہ کون سا وقت ہے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد، فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ اور یہ اذکار کا بھی ٹائم ہے نا، آپ کے مجھے اذکار سکھائیں جو سنت میں ملتے ہیں، صبح شام کی دعائیں، اس کو ضرور پڑھیں، اس کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں، صبح اور شام کے اذکار۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح کیا کیجیے، یعنی اللہ سے گہرا تعلق قائم کریں۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں بھی، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہوں۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ان کی طرف جو ہم نے ان کے لوگوں کو سر و سامان دے کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ وسلم ان کی ان چیزوں سے بڑا خوش ہوتے تھے یا ان کو چاہتے تھے کہ وہ چیزیں ان کو بھی ملیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو آپشن دی تھی کہ آپ جو چاہیں ہم آپ کے لیے یعنی سونے کی وادیاں بنا دیتے ہیں، لیکن آپ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ میں عاجزی اختیار کروں، میں ایک ہمبل بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نظر اٹھا کر نہ دیکھیں، تو ان کو کہہ کر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نظر اٹھا کر نہ دیکھیں، یعنی دنیا کے معاملے میں ہم ان لوگوں کو نہ دیکھیں جن کی دنیا ہم سے زیادہ ہے، بلکہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں، تو اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو تو آپ نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھیں ان لوگوں کو مختلف قسم کے سر و سامان دیے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی میں صرف یہ زینت ہے تاکہ ہم اسے آزمائش میں ڈالیں اور لوگوں کو۔ اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے باقی چیزوں میں سے بھی، اس کے اوپر بھی نظر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں ہمیں کیا چیزوں سے نوازا ہے، کیونکہ دنیا بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے انسان کے لیے دوسروں کے لیے حسد اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا دوسرے کو اتنا مل گیا اور پھر بس اسی کی فکر کھائے جائے، اور پھر انسان اپنے، کیونکہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ تو اس معاملے میں حسد نہیں کرنا، اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس کے لیے بھی خوش ہوں، دعا کریں، اور اپنے لیے خود کیا مانگے اللہ سے، جس اللہ نے اس کو دیا وہ آپ کو بھی دے دے گا۔ اللہم انا نسألک من فضلک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں، خود بھی اس پر خوب پابند رہیں۔ تو جس کام کا آپ گھر والوں کو مشورہ دیتے ہیں نا، وہ کام خود بھی کرنا ہے۔ بچوں کو ہم کہتے ہیں موبائل کم استعمال کرو، تو خود بھی کم استعمال کرو، ٹھیک ہے، خود بھی اس چیز کو دیکھیں کہ آپ واقعی وہ کام خود بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ خود وہ کام زیادہ کر رہے ہیں تو آپ کی بات کی ویلیو نہیں ہوتی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، تو صرف اپنی نمازوں کی فکر نہیں کہ یہ بچہ سو رہا ہے اس کو کیا اٹھانا ہے، بڑا لیٹ آیا ہے اس کو کیا اٹھانا، نہیں، خود اپنی نمازوں کی فکر ہے نا، تو دوسروں کی نماز، اپنے گھر والوں کی نماز کی فکر کریں، اور خود اس پر خوب پابندی کریں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور آخرت انجام تقویٰ کے اعتبار سے بہتر ہے۔
وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربی، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہمارے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اولم تأتihim بینات ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں کی کوئی دلیل نہیں آئی؟ یعنی یہ جو معجزے مانگ رہے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ پہلے بھی قوموں نے معجزے مانگے تھے اور معجزوں کے باوجود بھی مان نہیں لائے تو ان پر اللہ کا عذاب آیا؟ ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى، اگر ہم اس سے پہلے انہیں کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ عذاب بھیج دیتے تب بھی تو یہ کہتے کہ نہیں، اگر ہمارے پاس رسول آتا نا تو وہ ہمیں گائیڈ کرتا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور جب رسول آ گیا تو کہتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہی نہیں آئے، پھر جب معجزات آ جاتے ہیں تو اس کو بھی نہیں مانتے، نہ رسول کو مانتے ہیں نہ معجزات کو مانتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تیسری چیز رہ جاتی ہے اللہ کا عذاب۔ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، آپ کہہ دیجئے ہر ایک منتظر ہے، سو تم بھی انتظار کرو، پھر جلدی تم جان لو گے کہ سیدھے راستے والے کون ہے اور کون ہے جس نے ہدایت پائی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔